السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہمارا 20واں پارہ ہے، سورۃ النمل کا آخری، اور اس کے بعد سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت۔ تو سورۃ النمل کے آخر میں لوط علیہ السلام کا قصہ کہ ایسے بدبخت اور بد نصیب لوگ ہیں کہ وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نیک لوگ پسند نہیں ہیں، ہم پاکیزہ لوگوں کو نہیں پسند کرتے، ہم فحاشی اور بدکاری والے لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا مسلم معاشرہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے ہی بن چکا ہے کہ فحاشی اور بدکاری کو فروغ دینے کے لیے جو لوگ آگے ہیں ان کو ہی پروموٹ کیا جاتا ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اس قصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5 سوالات ذکر کیے ہیں، سارے توحید ربوبیت کے قواعد ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے بعد توحید الوہیت کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ جو انکار کرنے والے ہیں ان کی حقیقت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اس پارے کی ہدایات میں سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شبہات کا رد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بعد مناظر کا تذکرہ فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید پر غور کریں تاکہ قیامت کے مناظر ہمارے سامنے ہوں اور ہم ان کے مطابق نیک اعمال کر کے تیاری کر سکیں۔ اس کے بعد سورۃ القصص شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں مومنین کو اللہ تعالیٰ نے تسلی اور اطمینان دیا، اور اگر وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں تو ضرور اقتدار عطا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو کمزوری کے بعد اقتدار عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد رضاعت کا تذکرہ، اور ان کے دشمن فرعون کے گھر میں ہی ان کی پرورش کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب مکہ مار کر ایک آدمی کو قتل کیا تو اپنے قتل کے ڈر سے مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین کے قصے میں ہمارے لیے بڑا اہم سبق ہے کہ وہ عورت اتنے زبردست حیا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حیا کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ آج کی ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی حیا کا پیکر بننا چاہیے تاکہ ہم بھی قرآن کی ہدایات کے مستحق ہو سکیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان میں حیا ختم ہو جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگلی ہدایت میں جب موسیٰ علیہ السلام واپس اہل مصر آ رہے تھے، اہل کو ساتھ لے کر مصر آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے نصرت اور ہارون علیہ السلام کا ساتھ مانگا۔ تو ایک داعی کے لیے ضروری ہے اور اس کو غور کرنا چاہیے کہ اس کو مددگار کی ضرورت لازمی پڑتی ہے جو اس کے کام اس کی مدد کر سکے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق اور نصرت بھی مانگنی چاہیے۔ مشرکین کو تنبیہ کی کہ ان کے لیے ایمان لانا نہایت ضروری ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جو قصے آپ کو ملے ہیں یہ رسول نے دیکھے تو نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اسی لیے ان پر وحی ہوتی ہے، وہ اپنے پاس سے اس طرح کے قصے نہیں گھڑ سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا ہے کہ ہدایت ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ہر آدمی جس کو وہ چاہے کہ وہ اس کو ہدایت مل جائے، یہ ایسے نہیں ہے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ہدایت کے بڑے حریص تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں پسند فرمایا اور اس کو ہدایت نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔
اگر اللہ تعالیٰ دن کی روشنی لے جائے تو کوئی بھی روشنی ویسی نہیں لا سکتا، اور اسی طرح رات کی تاریکی بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے تو کوئی بھی اس کی تاریکی واپس نہیں لا سکتا۔ قارون کا قصہ مال اور مالدار کے لیے بدقسمتی ہلاکت بن جاتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہو۔ جب مالدار بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہو جائے تو اس کا مال ہی اس کے لیے ہلاکت بن جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار شروع کر دیتا ہے، اور یہی قارون نے کیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ سورت کے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلنے کے بعد واپس پھر مصر آئے، تو آپ بھی مکہ سے نکلنے کے بعد ضرور واپس آئیں گے، یعنی فتح مکہ کی شکل میں، جو ہم نے بعد میں تاریخ میں دیکھا۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت شروع ہوتی ہے۔ اس میں آزمائشوں کا خاص طور پر تذکرہ ہے، گھر والوں کی آزمائش، بدن کے حوالے سے آزمائش، اور دنیا کی آزمائش، اس طرح بہت لمبی آزمائش۔ جس طرح نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ انہوں نے 950 سال اللہ تعالیٰ کی دعوت کا کام کیا، دین کا کام کیا۔ مختلف طرح کی قوموں کا ذکر ہے، ان کی کرتوتیں اور ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کی برائیاں کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکتے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا اور جنت عطا فرما، اور ہمیں اپنے غصے اور آگ سے بچا لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔